میں جب حضرت پیر صاحب سے بیعت ہوا تو کیونکہ میں شدید اتنا تاثر ہوا تھا کہ پھر میں اپنے کو روک نہیں سکتا تھا، اور میں نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی کہ میں کسی سے مشورہ کروں یا کسی سے پوچھوں، لیکن میں اس کو اپنے کو حضرت کے حوالے کر دوں۔ اب میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اپنے والد صاحب کو کیسے بتلاؤں، کیسے ہمت کروں، اور اگر والد صاحب نے پوچھا کہ اتنے بڑے ہندوستان میں تمہیں کوئی نہیں نظر آیا کہ تم وہاں جا کر کے بیعت ہو گئے، تو میں کیا کروں؟ خیر میں نے ڈرتے ڈرتے فون پر والد صاحب کو اطلاع دی تو والد صاحب نے اس پر مسرت کا اظہار فرمایا۔ لیکن اس کے بعد ایک مرتبہ والد صاحب یہاں تشریف لائے بھیونڈی، تو میں چاہتا تھا کہ والد صاحب بھی کچھ حضرت پیر صاحب سے واقف ہو جائیں، اور اس وقت تک والد صاحب زیادہ واقف نہیں تھے۔ تو حضرت کی جو کتاب ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، میں نے ایسی جگہ رکھ دی کہ ان کی نظر پڑ جائے۔ یہ تو ہمت نہیں تھی کہ میں ان سے کہوں کہ ہمارے پیر صاحب کی کتاب ہے، آپ ذرا دیکھیے۔ تو انہوں نے اٹھا لیا اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر یہ حال ہو گیا کہ وہ کھانے پر بیٹھے ہیں تو اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور آرام فرما رہے ہیں تو اس کتاب کو لے کر کے لیٹے ہیں۔ اور مجھے یہ لگا کہ شاید یہ 2 یا 3 دن کے لیے تشریف لائے ہیں، اور والد صاحب کے ذہن میں ہوگا کہ میں جلدی جلدی کم از کم ایک مرتبہ یہ کتاب پڑھ لوں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو، یہ کتاب انشاءاللہ آپ کے ساتھ جائے گی، اور میں آپ کے بیگ میں رکھ دوں گا، آپ اطمینان سے اس کو دیکھیے۔ اس کے بعد میں کلیان اسٹیشن جب گیا اور وہاں ان کی سیٹ پر ان کے لیے بستر کا بچھایا اور ان کو بیٹھایا، اور میں نے کہا کہ آپ اطمینان سے سفر فرمائیں، اور حضرت کا لاہور کا سفر نامہ ان کے حوالے کیا۔ میں نے کہا کہ میں آپ تنہا تشریف لے جا رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ سفر نہیں کر پا رہا ہوں، تو اس کتاب کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ تو والد صاحب نے اس کو پڑھا، اور جب میں ہتھوڑا گیا تو حضرت والد صاحب مرحوم نے فرمایا کہ مجھے پیر صاحب کے پاس لے چلو، میں پیر صاحب سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی زامبیا لے چلو۔ میں پریشان ہو گیا کیونکہ زامبیا کا جو اعتکاف ہوتا تھا وہ کوئی آسان نہیں، 24 گھنٹے کا جو روٹین ہوتا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہاں ایسا روٹین ہوتا ہے اور اتنا کم آرام کا موقع ملتا ہے، اور مسجد بھی بہت بڑی نہیں ہے کہ آپ کے لیے الگ سے کوئی انتظام ہو، تو آپ کو بہت زحمت ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو عمرے کے لیے لے کر چلتا ہوں، وہاں انشاءاللہ حضرت پیر صاحب سے ملاقات ہوگی۔ میں ذرا حضرت پیر صاحب کا پروگرام معلوم کر لیتا ہوں، جب حضرت تشریف لائیں گے تو میں آپ کو عمرے کے لیے لے کر چلتا ہوں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں اسے رخصت ہو کر کے بھیونڈی آیا، اور جب میں نے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ صرف 15-20 دن کے بعد حضرت تشریف لانے والے ہیں۔ تو میں نے ارجنٹ والد صاحب کو فون کیا کہ بس آپ جلدی سے اپنے پاسپورٹ کی کاپی بھیج دیجیے، اور اس کے بعد کوریئر کے لیے پاسپورٹ بھیج دیجیے، اور فون تیاری کر لیجیے، اتنے دنوں کے بعد انشاءاللہ آپ کو عمرے کے لیے چلنا ہے، میں خدمت کروں گا۔ تو میں لے کر کے گیا، اور والد صاحب سے حضرت پیر صاحب ملے، اتنی محبت کے ساتھ ملے، اور مجھ سے 2 مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ ماشاءاللہ صاحب آپ حضرت مولانا کو لے آئے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اور جب بھی والد صاحب حضرت پیر صاحب کے پاس تشریف لے جاتے تھے، حضرت کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، مصافحہ فرماتے تھے، معانقہ کرتے تھے۔ ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت نے کھڑے ہو کر استقبال نہ کیا ہو۔ اور پھر اسی سفر میں روانگی سے چند 2-3 دن پہلے حضرت نے والد صاحب کو بھی اجازت و خلافت سے نوازا۔ اب پھر تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے نسبت کا ایک جھونکا آ گیا پورے گھر میں، الحمدللہ۔ حضرت کے ساتھ اللہ کا فضل ہے، تقریباً 8-9 رمضان کے آخری عشرے میں زامبیا میں اعتکاف کرنے کا موقع ملا۔